الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف ٹائمز دی لاسٹ چیپٹرز یعنی آخر الزمان کے گم شدہ ابواب کا آخری حصہ. آخر الزمان کی آخری چند علامات کبریٰ اس کائنات کی آخری ساعتوں اور اس کے دم توڑنے کے بیان سے پہلے کچھ ذرا مغربی ماہرین فلکیات کا ذکر کرتا چلوں جو کہ تیزی سے اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ کائنات بالآخر فنا ہو جائے گی یعنی قیامت آ جائے گی. اگر یہ سائنسداں 1400 سال پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کر لیتے تو شاید پہلے ہی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے. اس وقت یہ حقیقت تسلیم شدہ ہے کہ زمین پر زندگی محض سورج کے وجود اور اس کی آب و تاب کی وجہ سے اور سورج کی تباہی نظام شمسی اور ممکن ہے تمام کائنات کی تباہی کا پیش خیمہ ہو. آئنسٹائن کے نظریہ اضافت کو جب کائنات پہ لاگو کیا جاتا ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ کائنات لامحدود ہے, کھلی ہوئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. شاید یہ خیال اقبال کے ذہن میں تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. آئنسٹائن کے اس نظریے کے مطابق یہ کائنات تب تک پھیلتی جائے گی جب تک اس کے تمام مادے کی ڈینسٹی یا کثافت صفر نہ ہو جائے اور پھر یہ خود بخود تباہ ہو جائے گی. ایسی کائنات جو ایک وقت میں بالکل خالی ہوگی یعنی لامحدود خلا میں مادے کی انتہائی محدود مقدار کے ساتھ. دوسرا نظریہ جو آئنسٹائن کے خیالات سے پھوٹتا ہے وہ یہ کہ کائنات ایک محدود یا کلوز سسٹم ہے یعنی غبارے کی طرح پھیل رہی ہے. جس طرح ایک غبارہ خاص حد تک پھیلنے کے بعد اچانک پھٹ جاتا ہے, ایک واحد اینٹی میں منہدم ہو جاتا ہے, اسی طرح کائنات کا بھی ایک واحد وجود یا ہستی میں انہدام ہو جائے گا. ستارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور آخر میں صرف ایک بلیک ہول رہ جائے گا جو کہ کائنات کی آخری حالت ہوگی. اس کائنات کے انجام کی اور بھی کئی وجہ ہو سکتی ہیں. ستاروں کے ارتقاء کے نظریے نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمارا سورج بھی آہستہ آہستہ ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک سرخ سخام یا ریڈ جائنٹ بننے کی طرف گامزن ہے. پھیلتا ہوا یہ سرخ سورج جو موجودہ حجم سے 256 گنا بڑا ہوگا اور پھر تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھے گا اور اسی طرح ایک دھماکے سے تباہ ہو جائے گا جس طرح سپر نووا ستارے اپنی کہکشاؤں کے ساتھ فنا ہوئے تھے. پھٹنے کے بعد سورج کی گرم گیسوں اور شعاؤں سے دوسرے تمام سیارے بشمول زمین بخارات میں تبدیل ہو جائے گی یا پھر راکھ بن جائیں گے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 5 ارب سال پہلے سورج تقریباً 4% چھوٹا تھا اور اس کی درخشندگی 38% کم اور سطح 10% ٹھنڈی تھی اور اس کا درجہ حرارت صرف 1 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ تھا.
اب جبکہ اس نے ریڈ جائنٹ بننے کا سفر شروع کر دیا ہے تو نتیجتاً ایک مرحلے پر اس کی درخشندگی کئی ہزار گنا زیادہ ہو جائے گی، اور زمین کا تمام پانی پہلے نقطۂ کھلاؤ تک پہنچے گا، پھر گرم گیسیں زمین کے گرد ایک غلاف سا بنا کے یہاں زندگی نیست و نابود کر دیں گی، اور پھر کرۂ ارض گویا ایک آگ کا شعلہ سا بن کے بجھ جائے گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، پر جس وقت نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، پھر انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تب آفتاب بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے۔ گویا زمین کی تباہی کے ساتھ سورج، چاند اور ستاروں کا گہرا تعلق موجود ہے۔ یاد رہے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اس لیے چاند کے تاریک ہو جانے سے پہلے سورج کا بے نور ہونا لازم ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سائنسداں بھی مستقبل میں سورج کے خاتمے سے پہلے اس کی شدت میں اس قدر شدید اضافہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے ریڈ جائنٹ کی شکل اختیار کرنے کے دوران ناقابل برداشت حرارت سے تمام سمندر ابل پڑیں گے اور بحری زندگی نیست و نابود ہو جائے گی، اور این ممکن ہے کہ بے جان اشیاء یعنی پتھر، چٹانیں اور پہاڑ وغیرہ بھی یا تو پگھل جائیں یا بخارات بن کے تحلیل ہو جائیں اور روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں یا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہوں گے۔ ان ناگزیر عوامل کے علاوہ چند تباہ کن آفات بھی زمین کو ختم کر سکتی ہیں، مثلا کسی بھاری شہاب ثاقب کا زمین پہ گرنا، یا کسی کومیٹ یا دمدار ستارے کا زمین سے ٹکرانا، ایک تباہ کن ایٹمی جنگ، یا رفتہ رفتہ ختم ہوتی اوزون کی حفاظتی تہ جس کے بعد سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعیں انسانی زندگی کے لیے قاتل ہوں گی، یا پھر برف کی وہ تہ جس کی موٹائی تقریباً 1 میل ہے اور قطب جنوبی اور گرین لینڈ سمیت جو دنیا کے 10 ملین مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے اور جو ماضی میں عظیم سیلابوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اگر یہ تہ پگھل جائے تو دنیا کے تمام سمندروں کے پانی کی تہ 30 سے 40 فٹ بلند ہو جائے گی، اور وہ ممالک مثلا ہالینڈ وغیرہ جو نچلی سطح پہ ہیں سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ آخر زمان کی علامات کبریٰ یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے کی چند آخری نشانیوں میں سے ایک کا تذکرہ گزری نشست میں کیا تھا کہ سورج اچانک ایک صبح مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کی ایک جڑواں علامت بھی ہے جو کہ یا طلوع آفتاب سے پہلے یا اس کے فوراً بعد ظاہر ہوگی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب قیامت کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری باتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اس جانور کو دابت الارض کہا گیا، یعنی زمین کا چوپایا۔ یہ بھاری بھرکم جانور چند روایات کے مطابق مکہ میں صفا کے پہاڑ کے شگاف میں سے نکلے گا، اور جب لوگ کعبہ شریف میں ہوں گے تو وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان چیخ چیخ کر لوگوں کو خوف زدہ کرے گا۔ لوگ ڈر کے بھاگیں گے، لیکن مومنوں کی ایک جماعت اپنی جگہ کھڑی رہے گی جسے علم ہوگا کہ یہ اللہ کا جانور ہے۔ پھر وہ جانور روئے زمین پہ بھاگے گا، آدمی اسے بھاگ کے نماز کی پناہ لے گا تو وہ پیچھے سے آ کے کہے گا کہ تو اب نماز پڑھ رہا ہے، اور پھر وہ سامنے سے آ کے اس کا چہرہ داغ کے چلا جائے گا۔
یعنی سورج مغرب سے طلوع ہو کر در توبہ بند کرے گا اور پھر اسی روز دن چڑھے جانور ظاہر ہو کے در توبہ بند ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے مومنوں اور کافروں پہ نشان لگائے گا. اس جانور کا ذکر توریت اور انجیل میں بھی مارک آف دا بیسٹ کے عنوان سے موجود ہے، اور وہاں اس جانور یا بیسٹ کو شیطان کہہ کے اس کے نشان یا مارک سے محتاط رہنے کا حکم دیا گیا، اور بیان ہوا ہے کہ وہ شیطان جو اس جانور کی صورت ظاہر ہوگا، گمراہ لوگ اس کی عبادت کر کے اس کے نشان لگانے کو سعادت سمجھیں گے، جو کہ 666 طریقوں سے لگایا جا سکے گا، یعنی 666 کا ہنسا ان مذاہب میں جانور سے منسوب ہے. جو اس سے متاثر ہو کے اپنے پیشانی پہ یہ داغ لگوائے گا وہ برباد ہو جائے گا. It's the answer spoken by young and old, rich and poor, rich and poor, rich and poor. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. The most powerful nation on earth is set to betray its citizens with new mandatory revisions to citizenship and constitutional privacy. A system touted as a national security necessity is being used to build a database where the biometric identity of millions will be gathered and stored. سیدنا حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چوپائی کو نکالا جائے گا جو لوگوں کی ناک پہ نشان لگائے گا، پھر وہ نشان زدہ افراد عام لوگوں میں مل جائیں گے، یہاں تک کہ ایک آدمی اونٹ خریدے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اونٹ کس سے خریدا ہے، اور جواباً وہ کہے گا کہ میں نے ایک ایسے آدمی سے خریدا ہے جس کی ناک کا ایک طرف داغدار ہے. چند روایات کے مطابق جانور کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور جب یہ پیشانیوں پہ نشان لگائے گا تو مومن و کافر جدا جدا ہو جائیں گے اور ایک زمانے تک اسی حال پہ رہیں گے، اور پھر آخر الزمان کی آخری علامت، آخری نشانی مسلمانوں کو نظر آئے گی. ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاصل الله أكبر لا إله إلا الله